کریں گی پرائیویٹ چیٹ میں تو آپ بہت ٹیپ ٹیپ کر رہے ہیں. ہیلو. ہاں جی شگفتہ جی بولیے. اور چلیے اپنا ٹاپک بتائیے, کیا ٹاپک ہے, کس ٹاپک پہ اتنے بات ہو رہی ہے؟ جناب والا یس. آپ مسلمان ہیں؟ ویٹ 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 ایڈم ویٹ. ایک سیکنڈ, کیا مطلب ویٹ؟ آپ نے بولا کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, یہ کہ ویٹ ویٹ ویٹ, تمیز کریں تھوڑا سا. آپ میرے چینل پہ آئی ہیں, میں آپ کو ریسپیکٹفلی بات کر رہا ہوں. یہ ویٹ ویٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹائمر لگا کے آپ سے بات کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے دو چیزیں سیٹ ہو جائیں آپس میں کہ پتہ لگے آپ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں, اس کے بعد آگے بات ہوتی ہے. جی ایڈم سر آپ پلیز ون مسلمان ہیں؟ منٹ ویٹ. او 1 آئی منٹ آپ کو فلائی. بالکل دوں گا بات کرنے کے لیے. پہلے مجھے بتائیے آپ مسلمان ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ می؟ کیا آئی لگتا ہے؟ ڈونٹ تھنک اباؤٹ اینی بڈی انلیس کے پرسن اپنے منہ سے بولے. میں کوئی اللہ نہیں ہوں کہ مجھے آپ کے دماغ کا حال پتا ہو. الحمد للہ میں کوئی ایتھسٹ یا پھر اپنگ دماغی نہیں ہوں جو میں کہوں گی کہ میں اپنے جیسی ہوں. میں نے الحمد پوچھا آپ للہ ایتھیسٹ ہیں کہ آئی نہیں ایم ہے, مسلم. اور ویسے اگر مسلمان الحمد ہے تو اپنگ للہ دماغی آئی ہیں ایم یار. مسلم. سمپل آئی سوال کا گیو سمپل یو جواب دیا کرو ریپلائی. یار. میں نے ریپلائی دیا الحمد للہ آئی ایم مسلم. بات ختم. ایویں رنڈی رونا شروع کر دیا. نہیں نہیں, اوکے اب آپ آرگومنٹ کرے تو بالکل رائٹ, بات کو گھما پھرا کے بولے بالکل میں رائٹ. اب آپ کو ٹائم, ایک سیکنڈ, اوے ریلیکس. ٹائمر نظر آ رہا ہے اوپر ٹاپ رائٹ کارنر پہ؟ ہاں ہاں ٹائم ہے بالکل. اسٹارٹ اوکے بولے. آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں میں, ٹائمر آپ کا ریسیٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کو اوکے ٹاپک نہیں پتا تو شاید آپ کو پتا لگ چکا ہے. ابھی پچھلے بندے سے بات کر رہا تھا تو آپ کو پرائیویٹ چیٹ میں بڑی اتاولی ہوئی تھی, بہت زیادہ بولنا چاہ رہی تھی. تو میں اب ہاں آپ ہاں کو ٹائمر ریسیٹ بالکل. کر کے دے رہا ہوں, اور آپ کا ٹائمر ریسیٹ کرنے کے بعد پورا 1 منٹ آپ بول لیں. اس کے بعد جب 1 منٹ ختم ہو جائے گا چپ کر دینا اور میوٹ کر لینا, اپنے آپ کو میوٹ لگا دینا. پھر میرے منٹ میں بالکل نہیں بولنا, ٹھیک ہے؟ سمجھ لگ اوکے گئی؟ اوکے اوکے یہ اوکے لے آئی ٹائمر لگ انڈرسٹینڈ. گیا. ٹائمر شروع ہو چکا ہے آپ کا. یس مائی ٹائم از اسٹارٹ. پوچھیں. ہیلو. اگر آپ کا ٹائمر سٹارٹ ہو گیا تو اس میں آپ نے ہی بولنا ہے, آپ کو ٹائمر دیا اوکے ٹھیک بولنے ہے. کے لیے. ابھی تو دس از مائی فرسٹ ٹائم آئی جوائن اے لائیو اسٹریم, تو پلیز میں بتاتی ہوں. آپ کا ٹاپک یہ تھا کہ عید میلاد النبی بنانا بدعت ہے, رائٹ ہے نا؟ تو بالکل عید میلاد النبی بنانا بدعت ہے. آپ نے جو پچھلے بندے سے بات کی اس سے آپ نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو عید میلاد النبی, نبی کی وفات پہ مبارکباد دی. آپ نے مجھے اس بات پہ مبارکباد کیوں نہیں دی؟ اس بندے نے آپ سے کہا کہ بھائی تمہارے گھر میں کوئی ڈیتھ کرے گا تم سے مبارکباد دو گے, تو ایک ہیومینٹی جو آپ ہیومینٹیزم لے کے بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی مرتا ہے تو اسے مبارکباد دیتے ہو. ٹائم ختم ہو گیا جی آپ کا, اب مت بولیے گا میرے ٹائم میں. تھینک یو سو ویری مچ جی. میوٹ کر لیں, میں نے آپ کو کہا تھا جب. تھینک یو. اچھا جی, اس کا جواب میں نے آپ کے دوسرے بندے کو دیا تھا کہ جب کوئی ٹائرنٹ یا کوئی برا انسان مرتا ہے تو اس کی خوشی منائی جاتی ہے. اور اس کی میں نے اگزامپل بھی دی تھی کہ انڈیا کے اندر راون کی موت کے اوپر خوشیاں منائی جاتی ہیں ہر سال, آج تک خوشیاں منائی جا رہی. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بڑا ٹائرنٹ, کوئی بڑا ایسا انسان جو کہ غلط ہوتا ہے, اس نے بڑے غلط کام کیے ہوتے ہیں, تو اس کی موت کے اوپر خوشیاں منائی جاتی ہیں, بے شک منائی جاتی ہیں. تو اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ جی کوئی آپ کے والد یا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ مر گیا, بھائی ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون تھا کون نہیں تھا, اس کی نہ ہم خوشی منا سکتے ہیں نہ غمی منا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ غم میں ہوں گی تو ہم آپ کے ساتھ غمی کا اظہار کر دیں گے, مگر دیٹس اٹ. جی مائک آپ کا. اوکے, پہلی بات تو میں راون اور رام کی اسٹوری سن رکھی, تو راون کا کمپیریزن آپ ہمارے پروفٹ سے تو نہ کرے. اور آپ نے کہا وہ ایک بہت بری انسان تھے ناؤزو باللہ, تو یو گیو می ریفرنس کہ وہ انہوں نے کتنے بڑے بری کام کیے, وہ کس طرح سے بہت بڑے گنہگار تھے جن کے مرنے پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. میں نے بھی راون کی اسٹوری سنی ہے کہ اسے جلایا جاتا ہے, تو میں نے جو معلوم ہے اس نے بہت سارے بڑے بڑے کانڈ کیے, اور اسٹوری میں ہے بھی کہ اس نے کیا بھی ہے, اپنی بہن یہ سیتا کا اپہرن کیا تھا. لیکن آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے مطابق آپ باتیں کرتے ہیں, تو حدیث سے دے کہ انہیں کس حدیث میں کہا گیا وہ بہت بڑے ظالم تھے, نعوذ باللہ بہت برے تھے. اور سب سے بڑی ٹاپک آپ لوگ کی یہ آتی ہے کہ ان کا نکاح حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق سے ہوا. اس مطابق میں بھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کیا مسئلے اور وہ کہاں سے بری تھے,
قرآن اور حدیث کے مطابق ہی بتائیں کہ وہ برے کہاں سے تھے، اپنی باتیں کو بڑھا چڑھا کر ایڈ نہ کریں. لہٰذا میں مائک آف کرتی ہوں. بڑی مہربانی، آپ نے 1 منٹ میں اپنا مائک آف کر دیا. اچھا جی، آپ نے کہا کہ راون کافی برا انسان تھا کیونکہ اس نے سیتا کا اپہرن کیا تھا. تھینک یو سو ویری مچ کہ اگر کسی کا اپہرن کرنے والا شخص ہو تو وہ برا انسان ہوتا ہے. تو ہمارے جو آپ کے نبی ہیں جن کو آپ کہہ رہی ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں لڑکیوں کا اپہرن کرتے تھے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی رکھتے اور رکھواتے تھے، اور ان کو بانٹتے تھے گاجر مولیوں کی طرح کہ یہ لوگ کس نے کتنی لینی ہے، لے لے، جاؤ ادھر سے اٹھا لو، اور اگر کوئی ان میں سے اچھی مل جائے تو پھر اس کو واپس بھی لے لیتے تھے. اور اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہوا ہے کہ آپ جب لوگ لڑکیوں کا اپہرن کریں تو ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ آپ جنسی تعلقات رکھ سکتے ہیں. تو ان تمام وجوہات جو آپ نے راون کی بتائی ہیں، وہ تو ہمارے نبی پہ ڈبل ڈبل پڑتی ہیں. جی ٹھیک ہے، بات کو آپ نے بہت اچھے سے بڑھا چڑھا کر بولا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کس طرح کا اپہرن کیا، کس طرح کا ریپ کیا، یہ جو الفاظ آپ نکالتے ہو. لہٰذا پہلی بات تو یہی ہے ہوم نیٹزم کی کہ بے حیائی آپ کے باتوں سے ہی معلوم چلتی ہے. میں نے تو راون کو نہیں کہا کہ اس نے ایسا کیا، وہ بہت بڑا ظالم تھا، وہ بہت بڑا خود غرض تھا، بہت بڑا دانو تھا. میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا کہ میں نے سنا، اور آف کورس یہ بات ہے کہ وہ برا تھا. تو آپ حدیث کے مطابق بتائیں کہ انہوں نے اپہرن کیا، کس طرح سے اپہرن کیا، کس طرح سے وہ ظالم تھے، کس طرح سے وہ یہ ریپ اور لڑکیوں کو گاجر مولی کی طرح بانٹتے تھے. تو یہ بات تو حدیث میں آتی نہیں ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو لے کے چلتے، تو لہٰذا ڈیبیٹرز ہونے کے ناطے آپ کو تو اسی مطابق بات کرنی چاہیے. گاجر مولی یا سبزی کا بات کہاں سے آ گیا؟ میں سبزی بنانے تھوڑی آئی ہوں جو یہاں کہوں گی کہ گاجر مولی بٹ رہے ہیں آ کے لے لو. لہٰذا حدیث کے الفاظ کو لے کے بات کریں نا، اپنی باتیں نہ ایڈ کریں. ارے یار، میں میوٹ پہ ہی بولے جا رہا تھا، سوری. تو جناب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھ دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے گاجر مولیوں کی طرح عورتوں کے ساتھ بہوار کیے. یہ جناب آپ کے پاس آتا ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے لے آتا ہوں میں، اگر آپ اس کو دیکھنا پسند کریں. یہ سکرین پہ آ گئی ہے، اس کو پڑھ لیں اور ہم سب کو بتائیں اپنے 1 منٹ میں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ سکرین پہ آ گئی ہے اب. یہ لیں جی، یہ آپ پڑھ لیجئے اور ہم سب کو بتا دیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. مائک از یورس. Okay, Sahih Muslim 1438. Oh Abu, did you hear? Allah Messenger mentioning Al-Azhi said yes, and added, we went out with Allah Messenger on the expedition to the Bi Mustalik and took captive some excellent Arab women. We desired them, for we were suffering from the absence of our wives. But at the سفرنگ same فرام time, وٹ؟ سفرنگ فرام وٹ؟ سوری مجھے نظر نہیں آیا، کیا سنائی نہیں دیا صحیح؟ ignite. 1 منٹ ہو گیا. اوکے میں ویٹ کر رہا ہوں جی، 1 منٹ آپ پورا کر لیں. اور دوستو، نور النور، نور النور، نور النور، حضرت نور النور، جس کے چراغ کو پھونکوں سے کیا، پنکھے سے کیا، اے سی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے نہیں بجھایا جا سکتا. اگرچہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے نور کو پھونکوں سے مٹانا چاہتے ہو لیکن نہیں مٹا سکو گے. تو میں نے اللہ کو بولا، اللہ اب ہمارے پاس الیکٹریسٹی آ گئی ہے، ہم پکھے سے بجھا دیں گے، ٹینشن نہیں. لیکن جس کے نور کو پکھا اے سی بھی نہ مٹا سکے، پکھا اے سی بھی نہ بجھا سکے، وہ والا نور حضرت عزت مآب ایکس مسلم جنتی ساحل تشریف لا چکے ہیں. ساحل صاحب ویلکم، سواگت. تھینک صلی یو اللہ سو علیہ مچ. وسلم سر. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ.
اور آج تو یار مومن حضرات جو ہے وہ کافی خوشیاں منا رہے تھے ہمارے وہاں ممبئی میں. تو صبح 4 بجے ہی مومن حضرات جتنے بریلوی مومن حضرات ہیں جاگ کر پٹاخے اور یہ ساری چیزیں پھوڑ رہے تھے. تو خوشیوں کا ماحول تھا اور بقول بریلویوں کے ابلیس کے علاوہ جو ہے سارے ہی جشن منا رہے ہیں رسول اللہ کی آمد پر. واہ واہ سر، اس لیے ہم بھی جشن منا رہے ہیں، مگر جی جی ہم جی وفات رسول اللہ کا جشن منا رہے ہیں یہاں پہ. تو ساحل صاحب، آپ کا سب فرسٹ آف آل بہت بہت ویلکم ہے. تھینک یو ہمارے سو. ساتھ ایک خاتون جنہ موجود ہے یہاں پر، اور وہ چلی ہاں گئی ہیں. وہ ابھی پریمیئر جو چل رہا تھا اس میں انہوں نے کہا مجھے جوائن کرنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ ابھی یہ پریمیئر 9:30 ایڈم صاحب کی لائیو اسٹریم سٹارٹ ہوگی، آپ وہاں پہ آ جانا. لیکن بار بار شاید ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے وہ. جی سر، وہ چلی گئی ہیں، آپ کے آتے ہی چلی گئی ہیں. پہلے تو ان سے اچھی بات ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی آپ تشریف لائے ہیں، اچھا، ان سے آپ بات کا ہوئی؟ نور دیکھنے کے بعد وہ چلی گئی ہیں یار، اور بھاگ رہی کوئی ہیں بات کہ کیا ہو سٹارٹ رہا ہوئی ہے. تھی ان سے؟ ہاں ہاں الحمدللہ، ایک ایک منٹ کے 3 سیشن ہو گئے تھے، تو اب اچھا وہ تیسرا ڈیبیٹ سیشن کرنے چل آئی رہا تھی. تھا. ہاں ہاں جی ساحل صاحب، ہاں جی. او تو آ جاؤ یار شگفتہ جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیا کیا مطلب ان کا کیا وہ کیا تھا، کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی وہ؟ سر بات شروع ہوئی تھی کہ وفات محمد پہ میں نے مبارکباد دی، تو انہوں نے بولا کہ اے آپ کیسے انسان ہیں کہ وفات کی مبارکباد دے رہے ہیں، کبھی ہم، کسی نے وفات کی مبارکباد دی ہے؟ میں نے کہا جی پورا انڈیا ہر سال راون کی وفات کی مبارکباد دیتا ہے، اس کے پتلے بنا ہم، کے جلاتا ہے اور خوشی مناتا ہے. تو اس نے کہا جی راون کا آپ ہمارے نبی سے مقابلہ کر رہے ہیں، راون نے سیتا کا ہم، اپہرن کیا تھا، ہمارے نبی کے بارے میں ایسی کوئی بات بتا دیں. میں نے کہا ہمارے ہم، نبی نے نہ صرف یہ کہ عورتوں کا اپہرن کیا، بلکہ ان کو گاجر مولیوں کی طرح بانٹا اور ان کے ساتھ جنسی تعلقات کو کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا جی یہ ہم. ثابت کر دیں. تو میں ابھی ایک چھوٹی سی حدیث ان کے سامنے لایا تھا، یہ والی، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ جناب اس کو پڑھیں. وہ پڑھ رہی تھی، لیکن پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ ایک منٹ رکیں، ایک منٹ رکیں. اتنی دیر ہاں. میں آپ تشریف لائے، آپ کے نور کو ہم نے فرشی سلام کیا، تو وہ بھاگ گئی. ارے آ جاؤ یار شگفتہ جی، جلدی آؤ کرو بات. آپ وہاں کہہ رہی تھی تو آئیے. شگفتہ جی اگر سن رہی ہے تو پھر سے جوائن کر لیں. تو ساحل صاحب، جتنی دیر میں شگفتہ جی جی، چونکہ اب آپ کی شکل دیکھ کے شاید نہ آ سکیں، ان کے لیے کافی مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ جب ساحل آتا ہے تو لیڈیز بھاگ جاتی ہیں، میں نے دیکھا ہے. ارے میرا حسن ہی اتنا ہے کہ لیڈیز آ جاتی ہیں. کیا اتنا لیکن برا ہوں میں؟ سر اب ہم سے تو آپ نہیں پوچھے، ہمارے لیے تو آپ نور ان نور ہیں، لیکن لیڈیز کے اچھا لیے آپ کیا ہیں وہ ہم بتائیے. نہیں جانتے. کیونکہ ہم تو لیڈیز کی نگاہ سے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم تو آپ کو بھائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو جی جی فرق جی. پڑ جاتا ہے کہ نگاہ نگاہ میں فرق پڑ جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، انگریزی کی کہاوت ہے نہیں تو that the beauty is in the شگفتہ جی eyes آئیں of گی the تو میں beholder. یس. تو ایڈم صاحب ایسا معاملہ ہے تو شگفتہ جی اگر آئیں گی تو میں بیک سٹیج میں سنوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے. اگر وہ آ کے کہہ دے یہ دقت ہے تو ہم یہ تمنا بھی پوری کر دیں گے، ہم بیک سٹیج سے سنیں گے. ارے 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 واہ رے واہ، واہ رے واہ، واہ رے واہ. لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے یہ گیسٹیمیٹ لگایا ہے ساحل صاحب، ہو سکتا ہے میرا گیسٹیمیٹ صحیح نہ ہو، تو وہ آئیں تو خود کلام کر کے بتائیں کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی کیوں چلی گئیں. چلو دیکھتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں. شگفتہ جی ان اگر دا سن رہی ہے تو جوائن کر لے. ان دا مین ٹائم ہم سر دوبارہ اپنے قیمتی ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. جی جی اور وہ جائیے ٹاپک جائیے. یہ ہے ساحل صاحب کہ ہمارے پیارے نبی کی وصال، سوری، برتھ کو کیا کہتے ہیں یار، وصال ہی کہتے ہیں نا، ہاں وصال، 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. سر اس کی کوئی صحیح روایت کوئی دے سکے آج تک؟ نہیں اگر ایک دم صحیح روایت ہوتی تو پھر اختلاف نہیں ہوتا نا. مطلب اس بات سے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر صحیح روایت ہوتی تو اختلاف نہیں ہوتا علماء میں. الحمدللہ الحمدللہ. شگفتہ جی آ گئی ہیں. شگفتہ جی آپ کا سواگت ہے واپس. بہت بہت شکریہ آپ کے سواگت کے لیے.
یہ لیجئے حدیث آپ کو واپس رکھ دی. حضرت ساحل صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما آپ ہیں. مجھے پڑھ کے بتائیں. نہیں آپ ایڈم سر آپ مجھے پڑھ جی کے جی بتائیں. میں پہلے آپ کی بات سنوں گی. آپ ہر ایک لائن کو مجھے ایکسپلین کر کے بتائیں. میں آپ کی بات سنوں گی, اس کے بعد میں بولوں گی. ٹھیک ہے؟ چلے میں میری پیاری بہن کو بتا جی دیتا جی ہوں. جی بالکل. آپ کی بھی عزت حدیث کرنا بنتا ہے. حدیث مبارک کہتی ہے ابو صحیح سعد ہے. دیدی. اب میں بول لوں جی بالکل سر, تو اسپیک. بیچ میں انٹرپٹ اور نہ کریں آپ کے بھیا. بیک گراؤنڈ میں ہے نا شگفتہ جی, آپ کے بیک گراؤنڈ سے کافی نوائز آ رہی ہے, تو آپ ہاں میوٹ کر لیں. فین کیا آ رہی ہے؟ فین بند کر دو کیا؟ نہیں آپ اگر میوٹ, ہاں فین یا تو بند کر دیں یا میوٹ کر لیں. جب آپ کی باری آئے گی تو میوٹ کر لیں. آپ چپ اوکے رہیں. میں میوٹ کرتی ہوں. بڑی مہربانی آپ کی نوازش. تو جناب ابو سعید فرما رہے ہیں یہاں پہ ڈیڈ یو ہیئر اللہ میسنجر مینشننگ ازل. کیا آپ نے اللہ میسنجر سے پوچھا یا ان سے سنا ازل کے بارے میں؟ ہی سیڈ یس, اس نے کہا ہاں پوچھا. اینڈ ایڈڈ, اور اس میں ایڈیشن کیا اور بتایا وی وینٹ آؤٹ ود اللہ میسنجر آن دی ایکسپیڈیشن ٹو بنی المستلق. ہم بنی المستلق کی جنگ پر ہمارے نبی کے ساتھ گئے جہاں پہ ہم نے بنی المستلق کے اوپر حملہ کیا. اینڈ ٹک سم کیپٹیو ایکسلنٹ عرب وومن, اور ہم نے بہت ہی پپو بہترین عرب عورتوں کا اپہرن کیا. ٹک کیپٹیو, اپہرن کیا. اینڈ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ راون نے سیتا کا اپہرن کیا. اینڈ وی ڈیزائرڈ دم, اور ہمارا دل تھا کہ ہم ان کے ساتھ بستر کے گرم کریں. فار وی ور سفرنگ فرام دی ایبسنس آف آر وائفس, کیونکہ ہم اپنی بیویوں کی ناموجودگی کو محسوس کر رہے تھے. کیونکہ بنو مستلق ذرا دور تھا, کئی راتوں اور کئی دنوں کے سفر کے بعد ہم وہاں پہنچے تھے, تو بیویاں مس کر رہے تھے, بستر گرم نہیں تھے. وی آلسو ڈیزائرڈ رینسم فار دیم, ہم ان کو بیچ کے ان سے پیسے بھی لینا چاہتے تھے. سو وی ڈیسائیڈڈ ٹو ہیو سیکشل انٹرکورس ود دیم, ہم نے چاہت کی اور سوچا کہ ہم ان کے ساتھ بستر گرم کریں. ود دیم بائی آبزرونگ ازل, اور لیکن جب ہم ان کے ساتھ بستر گرم کریں تو ازل کریں گے. کیوں؟ ازل کیا ہوتا ہے انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے withdrawing the male sexual organ before emission of the semen to avoid conception, کیونکہ اس زمانے میں کونڈمز نہیں ہوتے تھے تو بچہ پیدا نہ ہو, اس کے لیے وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو جب اچھلتا پانی نکلنا ہوتا ہے اس کو باہر نکال لیتے تھے. بٹ ریسیٹ, لیکن ہم نے کہا سوچا وی آر ڈوئنگ دس ایکٹ ویئر اللہ میسنجر از امنگ اس, ہم یہ کام کر رہے ہیں جب ہمارا نبی ہمارے ساتھ ہے. وائی ناٹ آسک ہم, تو ہم اس سے پوچھ ہی لیں, ہم ان اپہرن کی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ جب بستر گرم کریں تو کیا ازل کر سکتے ہیں. سو وی ایسڈ اللہ میسنجر, ہم نے نبی سے پوچھا. اینڈ ہی سیڈ, اس نے کہا اٹ ڈز ناٹ میٹر, کوئی مسئلہ نہیں ہے بستر گرم کرتے ہوئے, اف یو ڈو ناٹ ڈو اٹ, اگر تم ازل نہ کرو. For every soul that is to be born on the day of resurrection will be born, کیونکہ کوئی بھی جو پیدا ہونی ہے وہ ڈے آف ریزریکشن تک پیدا ہوئے گی. تو میری پیاری بہن آپ نے کہا تھا کہ ہمیں دکھاؤ کہ کہاں پر گاجر مولیوں کی طرح عورت کو بانٹا جا رہا ہے نبی کے صحابیوں میں, اور وہ گاجر مولیوں کی طرح ان کا اپہرن کرنے کے بعد گاجر مولیوں کی طرح ان کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں. میں آپ کے پاس پہلی حدیث لے کے آیا ہوں. جی شگفتہ جی. جی ایڈم جی, تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث 4038 ہے ہی نہیں. اس میں تو اس شخص کے بارے میں بات کی گئی تھی جو کسی شاپ کیپرز کے یہاں کام کرتا تھا. ہیلو بہن بات سنیں, یہ حدیث آپ کون نہیں سی ہے. ویب سائٹ پڑھ رہی ہیں, کون سی ویب سائٹ سے دیکھ رہی ہیں؟ میں آپ کو ویب سائٹ کا ریفرنس دوں, فی الحال آپ کے ہاں پاس دے, کمپیوٹر میں ہے. وہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں ملٹیپل نمبرنگ سسٹم ہے, یہ انٹرنیشنل نمبرنگ سسٹم ہے, وہاں پہ دوسرا ہوگا. آپ ویب سائٹ دیں, میں وہاں سے کھول دیتا ہیلو ہوں میری بہن کے لیے. آپ ویب سائٹ ہیلو دیں. ہاں جی ہیلو ویب سائٹ دیں, میں وہاں سے کھول دیتا ہوں. ہیلو. اب ہیلو ہیلو ہو گیا ساحل صاحب, اب ان کو آواز نہیں جانی, اب میں کیا کروں, ارے اب آواز نہیں جانی یار. ساحل صاحب اتنی مشکل سے پڑھا,
اب یہ جو ہے آئے بہن گی آئے گی آئے گی، پھر سے آئے گی، پھر سے آئے گی. ہاں نہیں یہ وہ ویب سائٹ بتا دیں، میں اس ویب سائٹ سے کھول دیتا ہوں. ہاں تو یار وہ یہ ویب نمبرنگ سائٹ سے ہم سسٹم تو بتا دیں گے، سوچنا نہیں. کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، وہ آ جائے، ہم وہ ویب سائٹ کا نام بتا دیں، ہم وہاں پہ سرچ کر کے ان کو دکھا دیں گے، کوئی مشکل. ہو سکتا ہے ان کو وہاں پہ تھوڑا الگ ویب سائٹ پہ الگ نمبر ڈھونڈ لیا ہوگا انہوں نے، وہاں پہ نہیں ملا ہوگا. دیٹ از فائن. یار جو نون مسلم ہے وہ مت جڑیں یار، مجھے پھر بلاک کرنا پڑے گا، نہ ایسے کریں. مسٹر سویٹ پرسنٹ 143 جناب. جی ایڈم پا جی میں کریکٹ کرنا چاہنا ہے اس کڑی نو صرف کہ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ کہ نہیں سر، آپ سکھ بھائی ہیں بھائی، آپ بالکل کریکٹ نہ کریں، آپ ایسا نہیں کریں، اور نان مسلم پلیز مت جڑیں. اسٹریم چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ مجھے نکالنا پڑے، پلیز. اچھا جی، مجھے کریکٹ شریکٹ نہ کریں بالکل بھی. اس وقت بات ہو رہی ہے، ایسی بات خراب ہو جائے گی. ہاں جی جناب، آپ مسلمان ہیں کہ ایکس مسلم ہیں؟ جی بھائی صاحب. ہیلو ہاں جی، مسلمان ہے کہ ایڈم ایکس بھائی، مسلم ہے؟ ایڈم بھائی اور ساحل بھائی السلام علیکم آپ دونوں کو. اچھا، مسلمان ہے کہ ایکس مسلم ہے سر؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو، جو میں نے آپ کو سلام کیا اس کا جواب دو. نہیں سر، اگر مسلمان نہیں ہے تو بالکل جواب نہیں دوں گا. سنو، یہ بتاؤ اچھا، تم آپ کا دونوں، نام تم میں لوگوں کے عبدل اندر رکھ رہا ہوں ایسا اس کیا وقت. تم لوگوں کو کوئی ہرا کیوں نہیں پاتا، پہلے مجھے یہ بتاؤ. میں آپ کا نام عبدل رکھا ہے اس وجہ سے کہ پتہ لگ جائے. بھائی صاحب، ایکس مسلم ہے یا مسلمان ہے یا نان مسلم ہے پلیز. میں وہی ٹک ٹاک والا ہوں جو آپ کے پاس آیا تھا ٹک ٹاک پہ، یاد ہے؟ ابھی نہیں جلدی. سر، نہیں سر، بالکل یاد نہیں ہے. میں روز بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں، پلیز آپ بتا ٹک دیجیے ٹاک پہ ایکس آیا تھا، مسلم. آپ سے بولا تھا، بہت محنت سے آیا تھا ٹک ٹاک پہ. اوکے سر، واپس سوال میرا وہی ہے، ایکس مسلم ہے، نان مسلم یار ہے. اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے آپ سیدھا بتا دینا کیا ہے، پھر بات کریں. ہم آپ کو موقع دیں گے، اگر اب آپ مسلم ہے تو بھی اب آپ موقع دیں اب گے. آپ میرے ایکس مسلم اگلے ہے. سوال کا جواب آپ خود جان جائیں گے. آپ دونوں کو کوئی کیوں نہیں ہرا پاتا، خالی بس یہ بتاؤ بس. سر اب آپ 3 جان سیکنڈ یار میں عبدل بلاک کر بھائی دوں کیوں گا سر. کیا کرتے ہوئے ایک اچھا موقع ہے بات کرنے کا، اس کو بھی گوا دو گے یار. جو پوچھا جا رہا ہے ایڈم بتا بھائی، دو، اس کے ساحل بعد اپنی بھائی، بات میں کرو. مجھے بلاک مت کرو، میں خود نکل جاؤں گا. بس یہی کہنے آیا ہوں، آپ لوگوں کو کیوں نہیں کوئی. چلے، تھینک نکال دے بھائی. یو. کر دیا سر، کر دیا، کر دیا. اچھا جی، نوشاد صاحب ویلکم بیک. آپ نے نوشاد بھائی میرے کل آئے جواب تھے، کو، ہو گئے تھے. میں اچھا پہلے آئے تھے کیا نوشاد بھائی؟ جی 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 نوشاد صاحب، آپ نے میرے جواب کو یہ یوٹیوب پہ کل بھی جا آئے کے تھے. سن لیا؟ اوکے، بہترین، اچھی بات ہے ساحل صاحب، اچھی بات ہے. یہ آئے تھے ساحل صاحب، ایک ہی سوال کو انہوں نے 3 دفعہ کیا، میں نے 3 دفعہ جواب دیا. اس کے بعد پھر اپنے 1 منٹ میں وہی سوال کر رہے تھے، تو میں نے انہیں ریموو کیا. میں نے کہا جی یوٹیوب پہ جائیے، میرا جواب سنیے، اور جواب سے آگے اگر کوئی بات لے کے چلیں گے تو بات آئے گی. میں ایک ہی بات کو کتنی دفعہ کروں؟ تو یہ واپس آئے ہیں، تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے یوٹیوب پہ جی جا کے پوچھ میرے لیجیے، پوچھ جواب کو لیجیے. دوبارہ سنا. جی جی شکریہ ایڈ کرنے کے لیے. نثار بھائی کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں یار. آپ ساحل میری اور آپ کی آلریڈی بات ہو چکی ہے. ابھی جو ایڈم آپ سے پوچھ رہا ہے نا، وہ ذرا جواب دے دیں یار. جی میں نے سنا ہے، وہ مجھے معقول جواب نہیں لگا، اس لیے میں نے وہ بات کو نہیں چھیڑا. اوکے، تو ساحل بھائی اس چلو کے آپ نہیں، ایک معقول کام، لگے یا نہ لگے ڈز ناٹ میٹر، سر جواب دے دیا. آپ وہاں سے آگے لے کے چل سکتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ جواب دیا، اس میں یہ چیز مسئلے میں ہے، تو اس کو معقول بنائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ معقول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو معقول بنائیں، بجائے اس کے کہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کریں. کیونکہ آپ 10 دفعہ بھی ریپیٹ کریں میرا جواب وہی ہوگا، جب تک آپ اس جواب کے اندر کوئی مجھے ایسی کاؤنٹر نہ دیں کہ میں اس کے اندر کوئی چیز ایڈیشن کر سکوں. جی تو کیوں نہ ہم ایک نشپکش جانچ کرنے والے سے جانچ کروا لیں یار یہ اپنے کون سا، ساحل بھائی یار سے. کون سی ہندی بولتا ہے ساحل؟ اس کو کیا یار تھوڑی سی آسان ہندی بولے یار پھر. ارے انڈیپینڈنٹ، یعنی نیوٹرل. اچھا نیوٹرل. نیوٹرل، ہاں نیوٹرل. ساحل بھائی کو نیوٹرل کر دیتے ہیں. میں چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، ان کو 1 سیکنڈ میں جواب دیں گے. اگر آپ اس سے سنتوشٹ ہے، یہ آپ اس سے مطمئن ہے، تو ہمیں میں آپ بتا کا دیں. ٹائمر دوبارہ سے لگا دیتا ہوں، اور آپ اپنے 1 منٹ میں بولیں گے اور بیچ میں مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے. ٹائمر آپ کا لگ گیا سر. اوکے شکریہ. اس سے پہلے ساحل بھائی، میں آپ سے وہ جو اپنا ٹاپک طے ہوا ہے پروفٹ کی زندگی پر، انشاءاللہ ان کے جو
कि आपने जो कहा था उनकी जिंदगी और हालात के ऊपर, इस पर यार मैं बात अभी करनी 1 मिनट में आपने वो तो मुझे सवाल करना था भाई, वो आपने पहले कह दिया कि आप फ्राइडे को आएंगे तैयारी करके और साहिल साहब के साथ ये वाली डिबेट करेंगे। मैं वहां पे अभी आपने क्या कहा था, कौन सा लफ्ज यूज एक किया था? मिनट नहीं हुआ, 1 मिनट नहीं हुआ, अभी भी निष्पक्ष के तौर पे मैं वहां पे आ जाऊंगा। उसको छोड़े, अभी इस मुद्दे पे मुझसे सवाल करें सर। मैं आपका टाइमर रीसेट करता हूँ। वो हो गई बात कि आप फ्राइडे को आ रहे हो भाई काम उन्होंने करने। टॉपिक रखा है मिलाद के ताल्लुक से, तो मैंने ये हाँ कहा वो है करें। समाज के अंदर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और इसकी क्या वजह है आपको इसको लाइव स्ट्रीम करने की, इसका क्या मतलब निकल रहा है, और आप मुसलमानों को या दूसरे और गैर मुस्लिमों को इससे क्या संदेश देना चाहते हैं। अब मैंने ये सवाल पूछा, अब इनका जवाब सुन लीजिए, आप क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अब सर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, थैंक यू, आपने मुझे अपना टाइम भी दिया। तो दोस्तों यही जवाब मैंने इनको 3 दफा दिया, आप सबने सुना। अब मैं चौथी दफा देने लगा हूं। तो साहिल साहब आप एज ए नशपंख सुन लें और मुझे बताएं कि मैंने जवाब दिया कि नहीं दिया। हाँ, निष्पंख सुन लें आप जनाब। पहली बात यह है कि मैंने बताया कि 12 रबीउल अव्वल मोहम्मद की बर्थडे कहीं से साबित नहीं होती, किसी सही रवायत से, ना किसी सही हदीस से। तो लिहाजा पहली बात कि ये बिदा है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये जरूर मिलेगा कि 12 रबीउल अव्वल पे मोहम्मद की वफात हुई थी। तो पहली बात कि ये बिदा है और हमें वफात रसूल बिल्कुल मनानी चाहिए। और मैंने इनको वफात रसूल की बहुत बहुत बधाई दी थी। इन्होंने आगे से बोला था कि वफात रसूल की बधाई कैसे दे सकते हैं आप, किसी के मरने पे बधाई दी जाती है। तो मैंने इन्हें बताया था, नहीं सर वो भी उनका टाइम लिया था मैंने, मेरा तो अब मेरे अब हाँ वो तो अभी मेरा अभी तो शुरू हो रहा है। तो मैंने दूसरा इनका सवाल था कि आप वफात की मुबारकबाद कैसे दे सकते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे इंडिया में रिवाज है इस चीज का कि जब कोई बहुत बुरा शख्स मरता है जैसे कि रावण, तो उसकी खुशी मनाई जाती है और कई सालों से मनाई जा रही है। रावण के वफात की खुशी सब लोग मनाते हैं। तो मैंने भी आपको एक बहुत बड़े टायरेंट के वफात की खुशी के तौर पे ईद वफात रसूल मुबारकबाद दी है आपको। तो जनाब साहिल साहब ये दोनों बातों का मैंने इनको जवाब दिया था, ये मैं अब चौथी दफा दे रहा हूँ लिटरली। अब आप नसपुंख होके इनसे आंसर ले लें इनके 1 मिनट में। मैं म्यूट करता हूँ सर। जी नौशाद साहब आपके 1 आप मिनट देखिए उन्होंने मूल जो बातें जी इन्होंने जो 2 मूल बातें कही है उस पर आता हूँ। पहले उन्होंने कहा ये 9 रबी अव्वल पैदाइश है और वफात का दिन 12 रबी नहीं मैंने नहीं 9 कहा भाई, ये गलत कह रहे हैं साहिल साहब। जो मैंने बोला नहीं मेरे मुंह में टाइम डाल रहे हैं यार। आप अपने टर्न में उसको हाँ आप नचपुनक होके इनसे बीच में कहे ना, 9 मैंने नहीं बोला।